ہمارے ایک عزیز کی طرف سے سوال آیا ہے کہ ایک ولی اللہ کا فیض کتنی پشت تک چلتا ہے۔ یقیناً بہت ہی زبردست اور نفیس سوال ہے۔ دیکھیں، لفظ ولی ولا سے بنا ہے، جس کا معنی قرب، وصال اور نصرت کے ہیں، جبکہ ولی کے لغوی معنی دوست کے ہیں۔ ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ دراصل جو حقیقی ولی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء ہوتے ہیں، اور یہ اپنی ذات سے بیگانے مگر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ اور انعام یافتہ ہستیاں ہیں جو انعمت علیہم کے مقام پر فائز ہیں۔ علم ان کا اعزاز، عشق خداوندی ان کا افتخار، محبت رسول ان کا امتیاز، قرآن ان کی پہچان، عمل صالح ان کی زندگی کا شعار، فقر ان کی ڈھال، سادگی اور درویشی ان کی ذرہ بن کر انہیں راہ حق پر چلے رہنے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بارگاہ الہی میں اور یا اللہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس ایت مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ایک ولی اللہ کا فیض کتنی پشت تک چلتا ہے، تو اس کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیں کہ جو لفظ روحانیت ہے یہ ایک ایجوکیشن سینٹر کا نام ہے۔ جس طرح عموماً تعلیم کے لیے کسی شہر میں ایک یونیورسٹی ہوتی ہے تو اس میں ہر طالب علم اپنا الگ مقام اور الگ کلاس رکھتا ہے، اسی طرح روحانیت میں بھی الگ الگ کلاسیں ہیں، جن میں دو مشہور کلاسیں فقیری اور ولایت ہے۔ فقیری فقیر سے منسوب ہے، اور فقیر جس راہ پر چل کر فقیری سے مشرف ہوتا ہے اسے فقر کہتے ہیں۔ فقر دراصل دیدار الہی کا علم اور راہ ہے۔ فقر پر چل کر ہی دین اور شریعت کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ فقر نفس کے تمام حجابات دور کر کے اللہ کا قرب اور دیدار پانے کی راہ ہے، جس کے بعد ہر عبادت اس کی حقیقی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ فقر کی راہ کا جو حقیقی طالب ہوتا ہے اس فقیر کو فقیر ولی اللہ یا عارف یا معارف وغیرہ بھی کہتے ہیں، اور یہی راہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی بھی تھی۔ آپ فقر پر چلنے والے تھے، جبکہ جو دوسری لائن ولایت ہے اس میں طالب چل کر غوث، قطب، ابدال وغیرہ کے یہ سب مقامات حاصل کرتا ہے، انہیں بھی ولی اللہ ہی کہتے ہیں۔ اب پہلے ہم راہ فقر پر چلنے والے فقیر کے فیض کی طرف آتے ہیں، پھر ولایت اور ایک ولی کے فیض کی طرف آئیں گے۔ سامعین محترم، یاد رہے کہ فقر ایک فیض تربیت ہے، یہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے، اور یہ کسی فرد، جماعت یا خاندان کی میراث ہرگز نہیں ہے۔ راہ فقر کے مسافر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ تو دنیا کی طلب ہوتی ہے، نہ آخرت کی، نہ کوئی منصب کی، بلکہ یہ طالب مولا ہوتے ہیں، اور ان کی نظر اور دل ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے، اور یہ ہر وقت ذکر اور تصور میں رہتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فقر اور فقیری کا تعلق سید یا قریشی یا مشہور ہونے سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے، جسے اللہ چاہے عطا فرما دے۔ آپ عین الفقر میں فرماتے ہیں، فقر بخش ورثہ ہفت کرسی نیست، فقر کسی کی ساتھ پشتی میراث نہیں ہے۔ دیکھیں سامعین، فقر موج دریا کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، اور فقیر اس موج کے حصول کی خاطر انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب اللہ کی رحمت ہم پہ آئے گی۔ سامعین محترم، فقر و فقیری میں یہ اصول نہیں ہوتا کہ اگر آپ فقیر ہیں تو یہ فقیری آپ کی 5 یا 7 پشت تک چلتی رہے گی، ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ یہاں سراسر میرٹ ہے، کوئی اپنا یا بیگانہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اپنی جان کے بدلے اس میں لذات خرید کر
اپنے اندر عشق کی آگ لگا دیتا ہے اور پل پل لمحہ بہ لمحہ اس آگ میں جل کر مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، وہی فقر کا حقدار ہوتا ہے۔ اسے یہ فیض عطا کر دیا جاتا ہے اور اس پر فیض چلتا رہتا ہے، چاہے وہ فقیر کا پوتا حقدار ہو یا کوئی غیر رشتہ دار یا اجنبی ہو، یعنی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ آگے اس کی مرضی کہ وہ اپنے ایک نگاہ سے کسی کو بھی پال بھر میں واصل حق کر دے۔ اور فقیر کا فیض اپنی پشتوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک کے لیے قیامت تک جاری رہتا ہے، چاہے وہ کافر فیض لینے کی غرض سے آئے یا کوئی مسلم فقیر کے پاس آئے۔ اب باتیں ہیں روحانیت کی راہ ولیت میں کہ ایک ولی اور دیگر جو تمام ولی اللہ کے منصب ہوتے ہیں ان کی طرف کہ ان کا فیض کتنی پشت تک چلتا ہے۔ دیکھیں، بالکل ان کا فیض پشتوں تک چلتا ہے، 5، 6 یا 7 پشت تک، مگر اس میں ولی اللہ کی اپنی منشا یا مرضی یا ریاضت نہیں ہوتی، بلکہ اس راہ میں 7 پشت تک جو فیض کے چلنے کا راز ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ کس کی دعا؟ مرشد کامل کی دعا۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک مرید تھا جن کا نام حضرت عاقل قریجہ تھا۔ اس نے مرشد کی اتنی خدمت اور محبت کی، اتنا خوش کیا کہ مرشد نے اسے دعا دی کہ اے عاقل، خدا کرے کہ تیرا فیض 7 پشت تک چلتا رہے۔ اب اسی حضرت عاقل کی پشت میں سے حضرت بابا فرید بھی پیدا ہوئے جو کہ ولی تھے۔ تو اسی طرح حضرت نور محمد مہاروی کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اسی طرح حضرت شمس الدین سیالوی نے بھی اپنے مرید پیر مہر علی شاہ صاحب کی محبت اور خدمت دیکھ کے یہ دعا دی تھی کہ اے مہر علی، اللہ کرے تیرا فیض 6 پشت تک چلتا رہے۔ دیکھے سامعین، ولی کی دعا نسلوں تک تعاقب کرتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے۔ سامعین محترم، ولی اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے بول اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ وہ جو کہیں اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے، اور اسی طرح ان کے مریدوں کا فیض پشتوں تک چلا رہتا ہے۔ اگر وہ جھوٹی قسم بھی اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سچ میں بدل دیتا ہے، لہذا ان کا کوئی بول خالی نہیں جاتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرب، وصال اور عشق کی نعمت سے مشرف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔